زیارت کرتے رہیے کیونکہ علماء کو دیکھنا بھی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علماء کو دیکھا، عالم دین کو دیکھا، گویا کہ اس نے مجھے دیکھا۔ تو علماء کے چہرے کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے، تو آپ جو ہے اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کر دے اور زمین کو آسما کر دے، ثریا کو سرا کر دے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ یا رسول اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، حسب دستور پارہ نمبر 9 سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کا حکم دیتے ہیں، پلید چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کیجئے اور انشاءاللہ اس کے بعد نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، پلید چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، اور ان کے بارے غیرہ توق یعنی وہ قیود جو ان پر نافرمانی کے باعث مسلط تھے انہیں ساقط فرماتے ہیں اور انہیں نعمت آزادی سے بہریاب کرتے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ ہوا۔ تمہیدی کلمات کے طور پر آپ سماعت کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قانون اسلام میں 2 حیثیتیں ہیں۔ علماء اکرام بھی اسٹیج پر جلوہ فرما ہے، ان کی دعاؤں کو لیتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، سماعت کرے دھیان سے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں اسلام میں۔ ایک حیثیت شارح کی ہے، دوسری حیثیت شارع کی۔ اب ہا اور عین میں فرق تو جانتے ہی ہوں گے کہ ایک ہا ہے ایک عین۔ پہلی حیثیت شارع جو ہے وہ ہا سے ہے، بڑی ہا سے، اور جو دوسری حیثیت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شارع یعنی عین سے ہے۔ اب شارع کا مطلب کیا ہوتا ہے سماعت کیجئے کہ قرآن کریم میں وہ مجمل احکام یعنی جس کا حکم واضح نہیں، جس کا حکم واضح نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے ان مجمل احکام کی تفصیل اور تشریح کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری حیثیت جو شارع کی ہے عین سے، یعنی وہ احکام جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اس کو صادر فرمایا ہے۔ حضرات دیکھیں، قرآن اور حدیث یہ 2 چیزیں نا، قرآن اور حدیث یہ اسلام کے بہت بڑے ماخذ ہیں، یہ دونوں بڑے ماخذ ہیں اسلام کے۔ اب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صراحتاً یہ بیان فرمایا، اور خاص کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کا ذکر فرمایا، یأمرهم بالمعروف۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال فرماتے ہیں، وینہاہم عن المنکر،
اور ناپاک چیزوں کو، پلید چیزوں کو ان کے لیے حرام فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اختیار دیا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ جس چیز کو چاہیں امت کے لیے حلال فرما دیں، جس چیز کو چاہیں آپ امت کے لیے حرام فرما دیں۔ حضرات، قرآن کریم کے پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اہل حق کی اطاعت کرو۔ جب کسی مسئلے میں تم اختلاف کرو، اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اسی طرح پارہ نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پہلی بات یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں پر اپنے محبوب کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اطاعت رسول کو اطاعت خداوندی کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے، وہاں اطاعت خداوندی سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادر فرمائے ہیں، اور اطاعت رسول سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے اختیار سے صادر فرمایا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے اختیار سے صادر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے سورہ حشر کے اندر میں پہلے آیات پیش کر رہا ہوں اختیارات مصطفیٰ پر، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو احادیث دوں گا تاکہ جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ مکمل طور پر سمجھ جائیں اور اپنے دل و دماغ کو صحیح کر لیں۔ حضرات محترم، اللہ پارہ نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع فرمائے اپنے لیے خوشی اور بھلائی سمجھ کر ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کس طرح سے اختیار دیا ہے، کس طرح سے اختیار دیا ہے۔ رسول جو کچھ بھی تمہیں دے، جو بھی دے اسے لے لو، اپنے لیے بھلائی سمجھ کر، اپنے لیے خیر سمجھ کر اسے لے لو، اور جن چیزوں سے منع فرمائے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اللہ یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار آیات مقدسہ کو جو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار پر جو ہے پیش فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مختار کل بنایا ہے، سارے جہان کا مالک بنایا ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، چاہے وہ دنیا ہو یا جنت ہو، چاہے وہ دنیا ہو یا پلسرات ہو، یعنی کہ ساری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اب سنیے، حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور دو صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے سروں پر جوئے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سروں پر جوئے پڑنے کی شکایت پیش کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، تم ریشمی کپڑا پہنو، تمہارے سر سے جوئے ختم ہو جائیں گے۔ علماء کرام موجود ہیں کہ مرد کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، حرم لباس الحریر والذہب علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں پر ریشمی کپڑا اور سونا حرام کر دیا گیا ہے، چاہے ایک ہی قطرہ کیوں نہ ہو، ایک بالش کیوں نہ ہو، ایک گشت کیوں نہ ہو، ریشمی کپڑا امت محمدیہ کے لیے حرام ہے، سونا بھی حرام ہے۔ آپ تھوڑا بھی سونا لے کر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، ریشمی کپڑا پہن کر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سونا اور ریشمی کپڑا میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ لیکن سنو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب وہ دونوں صحابہ آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے سروں پر جوئے ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، یا رسول اللہ کوئی تو حکم صادر فرمائیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم ریشمی کپڑا پہنو، تمہارے سروں سے جوئے ختم ہو جائیں گے۔ بتاؤ، ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہے، یہ میرے نبی کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے کہ میرے نبی نے مخصوص دو صحابہ کے لیے ریشمی کپڑا حلال فرما دیا، دو شخص کے لیے حلال فرما دیا ہے۔ حضرات، یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں، بخاری شریف کے ایک حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرما
فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی شخص شراب پی رکھے اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے لگاؤ۔ میرے نبی نے صرف فرمایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ ایک شخص کو آپ کی بارگاہ میں لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، مصطفیٰ کریم نے حکم دیا اسے 80 کوڑے لگائے جائے، 80 کوڑے لگائے جائے۔ حضرات محترم، آج جب ہم اپنے معاشرہ کی جب بات شراب کی آ گئی ہے تو 2-3 منٹ کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ جب آج ہم اپنے معاشرہ کا ملاحظہ کرتے ہیں، اپنے معاشرہ کا جائزہ لیتے ہیں، تو اکثر و بیشتر ہمارے قوم مسلم میں لوگ شراب کے عادی ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کو خانہ خدا آباد کرنا تھا، آج وہ لوگ شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ شراب کے اڈوں پر جا کر شراب پیتے ہیں، پھر اس کے بعد شراب پی کر جو ہے اپنے گھر میں آنے کے بعد بچوں کو مارتے ہیں، بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، گھروں میں جو ہے فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے۔ سنیے، یاد رکھیے، وہ لوگ جو شراب کے عادی ہیں، آج جب اس محفل سے آپ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے، اس لیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جو کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ کی سانسیں چل رہی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ لوگ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں روئے گر گرائے، صدقات کرے، تاکہ وہ توبہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد جب من جانب اللہ آپ کو توفیق مل جائے گی تو شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کے بجائے آپ خانہ خدا کو آباد کرنے لگیں گے، خانہ خدا کو آباد کرنے لگیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جو شراب بھی رکھے اسے 80 کوڑے لگائے جائے۔ صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ ایک ایسے شخص کو آپ کی بارگاہ میں لایا گیا جس نے شراب بھی رکھی تھی، آقا نے ارشاد فرمایا اسے 80 کوڑے لگائے جائے، 80 کوڑے لگائے جائے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا چوری کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ چوری کرنا شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ قرآن میں اس کا حکم بیان کیا گیا، اس کی سزا بیان کی گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبوا، چوری اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائے۔ چوری کرنا حرام ہے اور چوری کرنے کی سزا بھی قرآن نے بیان فرما دی ہے۔ اسی طرح سے زنا کیا کرنا، زنا کرنا کیا حرام ہے، حرام۔ اس کی سزا قرآن میں یوں بیان کی گئی الزانیۃ والزانی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے کو 100 کوڑے لگائے جائے۔ قرآن میں شراب، قرآن میں چوری کرنے کی حرمت، اس کی سزا بیان کی گئی۔ اسی طرح سے زنا کرنے کی حرمت، اس کی سزا بیان کی گئی۔ لیکن پورے قرآن میں قسم خدا کی آپ الحمدوں سے لے کر والناس کی سین تک تلاش کریں گے، شراب کی حرمت تو بیان کی گئی ہے لیکن اس کی سزا بیان نہیں کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں شراب کی حرمت اس آیت سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان کی ہے لیکن اس کی سزا پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے اختیار سے اسے صادر فرمایا ہے، اپنے اختیار سے صادر فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے۔ اس لیے تو بریلی کی سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آقا کریم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آقا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے بات کیا ہے، بتا تو صحیح کیا بات ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے حالت روزہ میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ۔ آقا فرمانے لگے کیا تم پے در پے لگاتار 60 روزے رکھ سکتے ہو؟
وہ شخص کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ. پھر مصطفیٰ کریم فرمانے لگے کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں کہاں سے کھلاؤں، میں تو غریب ہوں یا رسول اللہ کہاں سے کھلاؤں. اگر کوئی انسان ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو حکم الہی کے مطابق اسے ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 60 روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. مصطفیٰ کریم نے ترتیب سے فرمایا کیا تم 60 ایک غلام آزاد کر سکتے ہو یا 60 روزے رکھ سکتے ہو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ یہ اس شخص نے کہا نہیں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں جو ہے ایک ٹوکرا کھجور لایا گیا. مصطفیٰ کریم فرمانے لگے اینا سائل، وہ سائل کہاں ہے؟ وہ سائل حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یہ کھجور کا ٹوکرا ہے، اسے لے کر جاؤ مدینے کے گلیوں میں تقسیم کر دو، غریبوں اور فقراء کے درمیان اس کھجور کو تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں ان کھجوروں کو ان غرباء میں تقسیم کروں، ان مساکین میں تقسیم کروں؟ یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے. اللہ کے رسول مسکرانے لگے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ کھجور کا ٹکڑا تم اپنے گھر لے کر جاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھا لو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھا لو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. اب میں کہنا چاہوں گا اگر کوئی انسان حالت روزہ میں کوئی انسان جمع کر لے یا کھا لے جان بوجھ کر، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حکم شرع کے مطابق اسے ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 60 روزہ رکھنا ہے. لیکن سنو مصطفیٰ کا اختیار تو دیکھو کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں وہ شخص جب کہنے لگا یا رسول اللہ میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو میرے مصطفیٰ نے اس سائل کو واپس نہیں کیا بلکہ فرمایا یہ کھجور کا ٹوکرا لے کر جا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. جب میرے مصطفیٰ نے یہ حکم صادر فرمایا تو قیامت تک یہ حکم امت محمدیہ کے لیے نافذ کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ مصطفیٰ کریم کے اس فیصلے پر اللہ بھی راضی ہوا. اس لیے تو بریلی کے سرکار کہتے ہیں زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے یہ رضائے محمد. یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے، میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے. وہ تو مختار کل ہے. بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اوتیتو مفاتیح من خزائن الارض، مجھے تو پورے روئے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہے، چابیاں عطا کی گئی ہے. آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. یہ میرے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. محبوب آپ جسے جو چاہے دے دے، جسے جب چاہے دے دے، جسے جس وقت چاہے دے دے. یہاں تک کہ مصطفیٰ کی ملکیت تو جنت بھی ہے. ایک حدیث آپ کو بہت ہی پیاری سناتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آقا کریم نے جب حضرت عثمان غنی سے کنواں مانگا، اے عثمان اپنا کنواں مجھے دے دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت دیتا ہوں. ارے بتاؤ جنت میرے مصطفیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے تو جنت تقسیم کر رہے ہیں، جنت بانٹ رہے ہیں. عثمان جنت لے لے، بلکہ صرف عثمان کو نہیں، علماء موجود ہیں عشرۂ مبشرہ کو ایک ہی بیٹھک میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. جنگ بدر میں شہداء کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. جنگ احد میں شہید ہونے والے شہداء کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. بتاؤ جنت بھی میرے مصطفیٰ کی ملکیت ہے. مصطفیٰ کے اس حدیث پر جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبض و اختیار
اختیار میں ایک چھوٹی حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. آقا نے ایک مرتبہ حضرت ربیعہ سے فرمایا اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے. وضو کا پانی لایا گیا, مصطفیٰ کریم وضو فرمائے. وضو بنانے کے بعد حضرت ربیعہ سے فرمایا ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے. اب کوئی انسان اسی وقت کسی سے کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لے جب اس کی جھولی بڑی ہو, جب اس کی پاکٹ بڑے ہو, جب اس کے پاس خزانے ہو, جب دینے کے لیے کچھ ہو, تب کہتے ہیں کہ بندہ جو مانگنا ہے مانگ لے. مطلب یہ ہے مصطفیٰ کریم کے پاس ہے تب تو مصطفیٰ فرما رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لے. اللہ اللہ, مصطفیٰ کا حال تو یہ ہے. عائشہ سے فرماتے ہیں یا عائشہ تو لو شئت لصارت معی جبال ذهبی, اے عائشہ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کی پہاڑ چلے. اللہ اللہ, کچھ تو ہے مصطفیٰ کے پاس. حضرت ربیعہ سے فرماتے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے. ربیعہ مانگنا ہے مانگ لے, سونا مانگنا ہے مانگ لے, چاندی مانگنا ہے مانگ لے, ہیرے جواہرات جو کچھ بھی مانگنا ہے, دنیا کی خوشحالی مانگنی ہے یا جنت کی بشارت مانگنی ہے, ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے, مانگنا ہے مانگ لے. اللہ اکبر. حضرت ربیعہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں مانگو تو کیا مانگو, اللہ کے رسول سے کیا مانگو. اللہ کے رسول جو ہمارے پاس جلوہ فرما ہے, اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے. ہیرے جواہرات میرے رسول کے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ, حضرت ربیعہ دل میں سوچ رہے ہیں. پھر مصطفیٰ کریم فرما ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے. اللہ اللہ, مصطفیٰ کی جو ہے ملکیت جنت بھی ہے, جنت میں بھی ہے. حضرت ربیعہ سے فرماتے جا رہے ہیں ربیعہ مانگ لے مانگ لے. ربیعہ تمہارے پاس وقت ہے, اگر آپ سے کوئی کہے جو مانگنا ہے مانگ لے تو آپ فوراً بول دیں گے ہمیں چاندی دے دیجئے, ہمیں سونا دے دیجئے, ہیرے جواہرات دے دیجئے, رہنے کے لیے گھر دے دیجئے, عالیشان بنگلہ دے دیجئے, آپ مانگ لیں گے. لیکن رسول کا غلام ہے. اللہ اللہ, عقیدہ بھی یہ تھا کہ مصطفیٰ سے جو مانگیں گے ملے گا. مصطفیٰ سے ہیرے جواہرات مانگے تو مل جائے گا, مصطفیٰ سے سونے چاندی مانگنے جائے تو مل جائے گا, مصطفیٰ سے جو مانگیں گے مل جائے گا. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا, ہم ایمان والوں کا بھی عقیدہ یہی ہے. حضرت ربیعہ جانتے ہیں اگر رسول سے میں جو مانگوں وہ مجھے مل جائے گا. اللہ اللہ, مصطفیٰ فرماتے ہیں ربیعہ مانگتا کیوں نہیں, مانگنا ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے. اللہ اللہ, حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دنیا میں آپ کی غلامی کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. یا رسول اللہ سفر میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, حضر میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. یا رسول اللہ کھانے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. یا رسول اللہ چلنے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. یا رسول اللہ شب و روز میری جو ہے آپ کی خدمت میں گزرتی ہے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جس طرح سے میں دنیا میں آپ کا غلام ہوں اسی طرح سے جنت میں مجھے آپ کی غلامی مل جائے, جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ربیعہ جا, جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی اللہ بھی اسی کے ساتھ تیرا حشر فرمائے گا. اے ربیعہ جنت میں جا, میں تجھے اپنی غلامی عطا کرتا ہوں, جنت میں تجھے اپنی غلامی عطا کرتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ رسول کا اختیار جنت میں بھی چلتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت تو فرماتے یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی مولا اپنے حبیب کا صدقہ معاف فرما. میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ.